السلام علیکم۔ یہ ایک بہت اہم قانونی قصہ ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے پنجاب کے کچھ زمینداروں کی اپنی ملکیت کے بارے میں سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس کوئی بھی زمین یا جائیداد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کی دیوار کے باہر جو زمین ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ جو زمین ہمارے سامنے ہے وہ ہماری ہے، لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، خاص طور پر جب بات قدرتی وسائل کی ہو، جیسا کہ درخت۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ اسی پیچیدگی کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ چلے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جگہ تھی موضع سمرا، نیشنل ہائی وے کے ساتھ۔ یہاں بہت سے قیمتی درخت کھڑے تھے اور انہی درختوں پر چند زمینداروں اور حکومت پنجاب کے درمیان ایک ایسی قانونی جنگ شروع ہوئی جس کے نتائج دور تک جانے والے تھے۔ معاملہ بڑا سیدھا سا تھا، دو مختلف موقف تھے۔ ایک طرف زمیندار تھے جن کا کہنا تھا کہ بھئی یہ درخت ہماری زمین پر ہیں تو یہ ہمارے ہوئے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف تھا کہ یہ درخت 30-35 سال پہلے محکمہ جنگلات نے لگائے تھے، لہٰذا یہ سرکاری ملکیت ہیں۔ اب دیکھیں، عام طور پر حکومت کے خلاف مقدمہ جیتنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے جب ان ذمہ داروں نے شروع کی 2 عدالتوں میں کیس جیت لیا نا، تو یہ ایک بہت بڑی، ایک غیر متوقع فتح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تاریخ بدلنے والے ہیں، لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آنے والا تھا۔ ذرا سوچیں، ان زمینداروں کی خوشی کا عالم۔ 2012 میں سول کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، پھر 3 سال بعد 2015 میں ڈسٹرکٹ کورٹ نے بھی حکومت کی اپیل خارج کر دی، مطلب 2 عدالتوں سے مسلسل جیت۔ یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر پھر حکومت نے اپنا آخری پتہ کھیلا اور کیس کو سیدھا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جب سب کو لگ رہا تھا کہ زمیندار جیت چکے ہیں، تبھی ہائی کورٹ اس کیس میں داخل ہوئی، اور ہائی کورٹ نے ایسی 2 مہلک خامیاں پکڑ لیں، ایسی 2 غلطیاں جو زمینداروں کی پوری قانونی عمارت کو زمین پر لانے والی تھیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی غلطی ثبوت کی کمی۔ دعویٰ تو کر دیا کہ زمین ہماری ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فرد ملکیت، کوئی سروے رپورٹ، کوئی بھی سرکاری کاغذ پیش نہیں کیا گیا، اور عدالت میں صرف باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ دکھ کی بات ہے، لیکن اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کاغذی کارروائی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ سیدھے ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہیں۔ یہ زمینداروں کے کیس پر ایک کاری ضرب تھی۔ عدالت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ دعوے تو بہت ہیں، لیکن ان کے پیچھے ثبوت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ مطلب آپ بغیر کسی پروف کے عدالت میں آ کے کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر آئی دوسری غلطی۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکی بھول تھی، لیکن اس کے نتائج بہت تباہ کن نکلے۔ یہ وہ غلطی تھی جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمینداروں کے کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ دیکھیں، ہمارے قانونی نظام کا ایک بہت بنیادی اصول ہے، جب عدالت میں کوئی ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو دوسرے فریق کو اس پر سوال اٹھانے کا، یعنی جرح کرنے کا پورا حق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں وکیل صاحب نے دستاویزات اس طریقے سے پیش کی کہ حکومت کو جرح کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب سوچیں، اگر کسی پر کوئی الزام لگے اور اسے ثبوت کو چیلنج کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسی اصول کی خلاف ورزی نے ان کے سارے ثبوتوں کو بیکار کر دیا۔ یہ کیس اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ ایک تجربہ کار وکیل کیوں ضروری ہے۔ قانون ایک بہت پیچیدہ چیز ہے، اور ایک ماہر قانونی مشیر ہی ایسی مہنگی غلطیوں سے بچا سکتا ہے جو ایک جیتا ہوا کیس بھی ہروا سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حکومت کے اس خفیہ ہتھیار کی، اس قانونی بنیاد کی جس نے کیس کا پورا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا قانون تھا جس کا مقابلہ کرنا زمینداروں کے لیے تقریباً ناممکن تھا، اور یہ ہتھیار تھا 1927 کا فارسٹ ایکٹ۔ یہ کوئی آج کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ تقریباً 1 صدی سے نافذ ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو وقت کے ہر کسوٹی پر پورا اترا ہے، اور عدالتیں اسے بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور اس کا احترام لازم ہے۔ اس قانون کا سب سے اہم حصہ ہے محفوظ جنگل کا تصور۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے کوئی نیشنل پارک ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیشنل پارک میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایک محفوظ جنگل میں بھی حکومت کے قوانین چلتے ہیں۔ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو یہ درجہ دے کر اس کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ اور پھر حکومت نے وہ فیصلہ کن ثبوت پیش کیا جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔
25 सितंबर 1961 का एक सरकारी नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के तहत उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान की तमाम सड़कों के किनारे की ज़मीनों को महफूज जंगल करार दे दिया गया था। बस ये एक दस्तावेज ही ज़मींदारों के पूरे दावे को रद्द करने के लिए काफ़ी थी। तो हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों को देखा और इस नतीजे पर पहुंची कि जमींदार अपना केस साबित ही नहीं कर सके। ना उनके पास मिल्कियत का कोई सबूत था और ऊपर से उन्होंने एक बहुत बड़ी कानूनी गलती भी की थी। लिहाजा हाई कोर्ट के पास निचली अदालतों के फैसलों को मुस्तरद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये उन जमींदारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, जो इतनी मेहनत के बाद जीत के इतने करीब आकर सब कुछ हार गए। हाई कोर्ट की तरफ से ये एक बहुत ही सख्त तबसरा है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि निचली अदालतें गलत थीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सबूतों को ठीक से देखा या समझा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सरजनिश है और इससे पता चलता है कि हाईकोर्ट ने इस केस को कितनी संजीदगी से लिया है। और इसी के साथ जमींदारों की ये लंबी और मुश्किल कानूनी जंग अपने अंजाम को पहुंची। वो सब कुछ हार गए और हुकूमत जीत गई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिर तक लड़े। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सिर्फ हिम्मत काफ़ी नहीं होती। तो आखिर इस सारी कहानी का सबक क्या है? ये केस हमें जायदाद के हुकूक, कानूनी तरीक़ेकार और हुकूमत के इख्तियारात के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ने को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो अपनी जायदाद को कैसे महफूज बनाया जाए? पहला कदम, अपने कागजात हमेशा मुकम्मल रखें। फ़र्द मलकियत सबसे अहम है। दूसरा, अगर ज़मीन की हुदूद वाज़ेह नहीं है तो सरकारी पटवारी से इसकी निशानदही करवाएं। तीसरा, ये जानें कि आपकी ज़मीन पर कौन कौन से कवानीन लागू होते हैं, ताकि फॉरेस्ट एक्ट जैसी कोई चीज़ अचानक सामने ना आ जाए। और चौथा, अगर मामला अदालत पहुंच जाए तो हर कानूनी ज़ाब्ते पर ठीक ठीक अमल करें। एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। यहीं पर एक अच्छे कानूनी मुशीर का किरदार सामने आता है, जो इस पेचीदा निज़ाम में रास्ता दिखा सकता है और महंगी गलतियों से बचा सकता है। ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो मुस्तकिल में वक्त, पैसे और ज़हनी परेशानी से बचाती है। शुरू से ही एक मजबूत केस बनाना कामयाबी का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस कहानी को सुनने के बाद उम्मीद है कि हर कोई अपनी जायदाद के बारे में सोचेगा। क्या वो वाकई महफूज है? क्या तमाम ज़रूरी कागजात मौजूद हैं? क्या उन कानूनों का इल्म है जो ज़मीन पर असरअंदाज हो सकते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है कि अपने मामलात को दुरुस्त किया जाए। किसी का भी मुस्तकबिल इस पर मुनहसर हो सकता है। इस तज्ज़िये को देखने का बहुत शुक्रिया। When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.